السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں ڈاکٹر شرجیل پیش ہوں۔ آج کا موضوع ایک کتاب ہے جو ہمارے ایک بہت ہی عزیز بڑے بھائی کی طرح ٹیچر نے لکھی ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 2020 اور 21 میں پوری دنیا میں کرونا کا راج تھا، ہر چیز بند تھی، تو آفتھلمولوجی کے شعبے میں پاکستان میں لوگوں نے کافی کتابیں لکھی۔ ایک کتاب میں نے بھی لکھی ہے جس کے بارے میں آگے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایک انڈر گریجویٹس کی بڑی بہترین کتاب، کمپریہنسو آفتھلمولوجی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر ناصر چودھری صاحب ہمارے سینئر تھے میو ہاسپٹل میں، جہاں سے میں نے ٹریننگ کی ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ اور انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جب تک میری انڈر گریجویٹ کی کتاب نہیں آتی وہ اس کو پڑھیں، اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کی خاص بات کیا ہے؟ اس سے پہلے آفتھلمولوجی میں پروفیسر سلیم اختر صاحب نے کتاب لکھی، اور ان کے بعد پروفیسر جتوئی صاحب نے کتاب لکھی۔ جتوئی صاحب کی کتاب کافی ہٹ ہے، اور اکثر پاکستان کے جو میڈیکل کالجز ہیں اس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یا آپٹومیٹری کالجز اور یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ جتوئی کی کتاب پڑھتے ہیں۔ جتوئی صاحب نے بھی بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اور سلیم اختر صاحب نے بھی بہت اچھی کتاب لکھی ہے، اور ناصر چودھری صاحب نے اب جو یہ کتاب لکھی ہے کمپریہنسو آفتھلمولوجی، تو یہ بھی ایک گراں قدر اضافہ ہے۔ ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ مزید گنجائش ہے کہ مزید ہمارے دوست جو ہیں وہ کتابیں لکھیں، تاکہ اسٹوڈنٹس کو ایک پول میسر ہو کتابوں کا، اور جو چیز ایک کتاب میں ڈیفیشنٹ ہو وہ دوسری کتاب سے پڑھ کر اس کو کور کر سکیں۔ تو کمپریہنسو آفتھلمولوجی کی کیا خاص بات ہے، آپ کو یہ کتاب کیوں پڑھنی چاہیے، اس کے اوپر ہم ذرا نظر ڈالیں گے۔ ایک تو انتہائی سمپل لینگویج میں لکھی گئی ہے، مطلب انگلش اس کی بڑی سمپل ہے، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ جیسے کہ ہمارے انڈر گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو زیادہ جو مشکل انگریزی ہوتی ہے اس کو سمجھنا ان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی انگلش بہت آسان ہے اس کتاب کی۔ تو جناب، کمپریہنسو آفتھلمولوجی جو ناصر چودھری صاحب کی ہے، اس میں ایک ایسی کیا خاص بات ہے جو آپ کو یہ پڑھنی چاہیے؟ تو لیٹس سی اٹس کنٹینٹ، اس کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایمبریالوجی سے شروع ہوتی ہے، یہ تو تقریباً ہر کتاب میں ہوتا ہے۔ اپلائیڈ اناٹمی اینڈ فزیولوجی، یہ بھی باقی کتابوں میں ہے۔ مجھے جو چیز بہت اچھی لگی ہے وہ ہے کلینکل میتھڈز اینڈ ڈرگز۔ اتنی مطلب ڈیٹیل میں ڈرگز کسی اور کتاب میں نہیں دی گئی، اور ایگزامینیشن اور کلینکل میتھڈز میں جو اپنی کتاب لکھ رہا ہوں اس میں بھی میں نے کافی زور دیا ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی جو جن کی آسکی ہوتی ہے یا وائوا ہوتا ہے، تو اس کی پریپریشن کے لیے کلینکل میتھڈز یا کلینکل ایگزامینیشن اور فارما جو ہے نا، یہ بڑا ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں اچھا انہوں نے ایڈریس کیا ہوا ہے۔ پھر ایررز آف ریفریکشن جو ہے، یہ بھی انتہائی اہم ہے۔ پھر آئی لیڈز آ جاتا ہے، لیکریمل سسٹم آ جاتا ہے۔ اب اگر آپ ان کے کنٹینٹ کو دیکھو چیپٹر میں، تو کنسائز ٹو دا پوائنٹ ہے، کیونکہ جو ہمارے انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ غیر ضروری کنٹینٹ یا بہت زیادہ اگر آپ نے ڈیٹیلز لکھی ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کتاب کا ایک خاصہ یہ ہے کہ جو ناصر صاحب نے کام کی چیزیں،
ٹو دا پوائنٹ کام کی چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہوئی ہیں اور کوئی غیر ضروری چیز انہوں نے ڈسکس نہیں کی ہوئی. تو جناب اسی طرح لیکریمل سسٹم سے ہم آربٹ پہ آ جاتے ہیں. پھر کنجکٹیوا پہ، آربٹ میں انہوں نے اسد اسلم صاحب کی خدمات دی ہیں جو کہ آربٹ میں ایک بہت بڑا نام ہے. پھر کارنیا، پھر سکلیرا. اب انہوں نے بڑی کام کی ٹو دا پوائنٹ چیزیں جو ہے نا لکھی ہیں، اور کہیں کہیں کچھ زیادہ ہی مختصر بات کی ہے. لینز میں انہوں نے دیکھیں کیٹریکٹ، اس کی کلاسیفیکیشن، کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کون کون سے طریقے ہیں آپریشن کے. پھر گلاکوما، کالا موتیا، یہ انہوں نے بڑا اچھا ایڈریس کیا ہوا ہے. اور اس کی جو کامن ٹائپس کتاب کی اچھی بات یہ ہے کہ یہ کتاب پڑھ کے آپ پاس ہو سکتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ غیر ضروری ڈیٹیلز پڑھنی بھی نہیں پڑیں گی. پھر ویٹریس، پھر ریٹنا کے بعد جو چیپٹر ہے وہ آپٹک نرو ہے. پھر ویژول پاتھ وے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پیوپل انہوں نے علیحدہ دیا ہوا ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد اسٹریبزمس انہوں نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے، پالسیز لکھی ہیں. پھر ٹراما کا چیپٹر لکھا ہے. کمیونٹی آفتھلمولوجی کا ایک چیپٹر انہوں نے ڈالا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے. پھر انسٹرومنٹس کا چیپٹر ہے. پھر آسکی والا چیپٹر ہے. اگر مجھ سے کنسلٹ کرتے تو میں تھوڑا سا اس میں ان کو بتاتا کہ آسکی کا چیپٹر جو ہے نا یہ تھوڑا اور لینتھی کریں. سیلف اسسمنٹ ٹیسٹ ہے. کیریئر ان آفتھلمولوجی ان کی کتاب کا خاصہ ہے، آپ کو اور کتابوں میں نہیں ملے گا. تو جناب یہ کتاب جو ہے میں ریکمینڈ کروں گا تمام سٹوڈنٹس کو کہ وہ پڑھیں. کتاب کی جو ایک اور اچھی بات ہے وہ اس کے اندر کی پکچرز ہیں. پکچرز اوریجنل پکچرز ہیں اور بڑی کلیئر ہیں. کتاب کا پیج بہت اچھا ہے اور کتاب کی قیمت بہت اچھی ہے. تو یہ ساری خوبیاں ہیں اس کتاب میں. تو پھر ایک دفعہ میں ذرا لائٹر نوٹ پہ کہتا ہوں کہ جب تک میری انڈر گریجویٹ کی کتاب نہیں آتی، اور مجھے یہ ایڈوانٹیج مل گیا ہے کہ اب کئی کتابیں آ گئی ہیں، تو میں ان سب کتابوں کا بغور جائزہ لے رہا ہوں اور سب کی ڈیفیشنسیز کو میں ایڈریس کروں گا. تو جب تک تو اس میں ٹائم ہے ابھی، تو جب تک نہیں آتی تب تک میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کمپریہنسو آفتھلمولوجی پڑھیں اور اپنا فیڈ بیک مجھے دیں، ناصر صاحب کو دیں. ناصر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کتاب لکھنا آسان کام نہیں ہے. میں نے جب ابھی کمپلیٹ کی اپنی اردو کی کتاب، تو اس کی جتنی پروف ریڈنگ ہوتی ہے بندہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. خیر میری کتاب پہ ہم آگے ذرا اس کا پورا ریویو کریں گے، لیکن آج کا ریویو تھا کمپریہنسو آفتھلمولوجی ناصر چودھری صاحب کی کتاب کے بارے میں. اور میں تمام ناظرین کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں. پیج اچھا ہے، تصویریں اچھی ہیں، کنٹینٹ ٹو دا پوائنٹ کنسائز ہے، اور اسٹوڈنٹس کو لازمی یہ کتاب پسند آئے گی. بہت بہت شکریہ.